نماز میں اگر انسان کو سہو ہوا ہے، سہو یعنی بھول ہوئی ہے، کوئی بھول ہو گئی ہے، تو سجدہ سہو کی بات آ جائے گی۔ کہیں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، نماز کے بعد پھر سجدہ سہو انجام دینا اس بھول کی وجہ سے جو نماز میں ہوئی ہے۔ نماز کے بعد سجدہ سہو کہیں واجب ہے، کہیں احتیاط واجب کی بنا پر واجب ہے، اور کہیں سجدہ سہو واجب بھی نہیں ہے، احتیاط واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ سجدہ سہو انجام دیا جائے۔ بہتر ہے یعنی اس کو ترک کر دیا جائے تو بندہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ کہاں سجدہ سہو واجب ہے، کہاں احتیاط واجب ہے، کہاں بہتر ہے؟ تو واجب دو موارد میں ذکر کیا گیا ہے کہ واجب ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ دوسرے سجدے میں سر رکھے، نماز کے اندر دوسرے سجدے میں سر رکھے اور بندے کو شک پڑ گیا ہے کہ یہ میری چوتھی رکعت مکمل ہو رہی ہے یا پانچویں رکعت مکمل ہو رہی ہے، تو وہ اس کو چوتھی رکعت قرار دے گا۔ سلام پڑھنے کے بعد سجدہ سہو یہاں دینا واجب ہوگا۔ اسی طرح کے اس کے ساتھ اور بھی شک کے احکام ہیں جن کو انشاءاللہ ہم شک کے احکام میں بیان کریں گے۔ یہاں اس کا خلاصہ سا ہو گیا ہے۔ دوسرا مورد جہاں سجدہ سہو واجب ہوگا وہ یہ ہے کہ انسان نماز میں تشہد بھول گیا ہے، تشہد بھول گیا ہے اور اگلی رکعت یعنی تیسری رکعت میں، مثلاً تیسری رکعت کے رکوع میں داخل ہو گیا ہے، اب واپسی تشہد کی طرف نہیں ہو سکتی، تو اس بھولے ہوئے تشہد کی قضا انجام دینا ایک بہتر کام ہے، واجب نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ لیکن سجدہ سہو اس بھول کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ دو مورد ہو گئے سجدہ سہو جہاں واجب ہوتا ہے۔ تین مورد ہیں جہاں سجدہ سہو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ بھول کر کلام کر دے، نماز میں بھول کر کوئی کلام کیا، بات کر ڈالی ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن سجدہ سہو احتیاط واجب بنا پر انجام دینا نماز کے بعد یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک یہ دوسرا مورد جہاں احتیاط واجب کی بنا پر سجدہ سہو ضروری ہوگا وہ ہے کہ بندہ بھول کر کسی ایسی جگہ سلام پڑھ ڈالے جہاں سلام نہیں ہے، مثلاً 4 رکعت کی نماز تھی اور وہ تیسری رکعت میں سلام پڑھ بیٹھا ہے اور اس کو یاد آ گیا فوراً، تو پھر کھڑا ہو جائے چوتھی رکعت کے لیے، پھر جب نماز مکمل ہوگی تو وہ جو بھول کر سلام ایسی جگہ انجام دیا تھا جہاں سلام نہیں تھا، اس بھول کی وجہ سے سجدہ سہو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔ یہ دو مورد ہو گئے احتیاط واجب والے۔ تیسرا مورد احتیاط واجب کا یہ ہے کہ انسان کو اجمالی طور پر معلوم ہے، تفصیلاً معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیز کے بارے میں مجھے سہو ہوا ہے۔ اجمالی طور پر معلوم ہے کہ مجھے نماز میں سہو ہوا ہے، لیکن یہ تفصیلاً معلوم نہیں ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں سہو ہوا ہے، تو یہاں پر احتیاط واجب کی بنا پر سجدہ سہو انجام دینا ضروری ہے۔ ہاں، یہاں جب اجمالی طور پر انسان کو علم ہے کہ مجھے سہو ہوا ہے، کوئی کمی زیادتی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ نماز اس کی صحیح ہو، نماز پر صحت کا حکم لگایا جا رہا ہو، اور اجمالی طور پر انسان کو علم ہے، تفصیلاً پتہ نہیں ہے کہ کون سی کمی زیادتی ہوئی ہے، لیکن یہ اس کو پتہ ہے کوئی کمی زیادتی نماز میں ہوئی ہے، تو اس نماز پر اگر صحت اور صحیح ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے تو یہاں سجدہ سہو احتیاط واجب بنا پر دینا ضروری ہوگا۔ ان 3 موارد یہ احتیاط واجب والے، 2 مورد ہو گئے واجب والے، ان 5 موارد کے علاوہ باقی نماز میں کوئی ایسی کمی زیادتی ہو گئی ہے جس سے نماز باطل نہیں ہوتی، تو اس کے لیے سجدہ سہو انجام دینا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ انجام دیا جائے۔ اب ہے سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ مختصر طریقہ سجدہ سہو کا کہ آپ نے نماز کے بعد 2 سجدے دینے ہیں، ان 2 سجدوں سے پہلے تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں، ایسے نہیں ہے۔ جیسے نماز مکمل ہوئی ہے ایک سجدے میں جائیں، پھر درمیان میں ایسے بیٹھیں جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے بعد تشہد پڑھیں گے اور مختصر سا تشہد پڑھیں گے اور سلام پڑھ ڈالیں گے، تو ان 2 سجدوں کے بعد تشہد اور سلام ہے۔ مختصر تشہد سے مراد یہ وہی تشہد جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے سجدہ سہو دے رہا ہوں۔ ان 2 سجدوں میں کچھ پڑھنا، ذکر پڑھنا واجب نہیں ہوتا، بہتر ہے کہ ذکر خدا مثلا کوئی نہ کوئی ذکر کر دیا جائے،
وہی ذکر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اور بہتر یہ ہے، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ یہ والا ذکر پڑھیں، بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ والا بہتر ہے۔ اگر وہ یہ نہ پڑھے، سبحان ربی الاعلی پڑھ دے تو بھی کافی ہے، بلکہ کوئی ذکر نہ پڑھے، صرف سجدہ کر لے تو بھی کافی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سجدہ سہو انجام دیتا ہوں۔ ایک میں پڑھ لوں گا ایک ذکر، دوسرے میں دوسرا ذکر پڑھ دوں گا۔ آپ دونوں میں ایک جیسا ذکر پڑھیں، بالکل ذکر نہ پڑھیں، تب بھی سجدہ سہو ہو جاتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سلام میں یہی کافی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس طرح سجدہ صاحب مکمل ہو جائے گا۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔